بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرہ ذوالحجہ کے احکامات۔ عشرہ ذوالحجہ کی یکم سے لے کر 9 تک روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے عشرے کے پہلے 8 دن کے جو روزے رکھے، ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، اور جس نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا یعنی یوم عرفہ کا، تو اس کے 2 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ دونوں کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ اس سے عشرہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی عظمت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اعمال اللہ پاک کو جتنے محبوب اور پسند ہیں، اس کے علاوہ کسی اور دنوں میں اللہ پاک کو اعمال اتنے پسند اور محبوب نہیں ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے 9 عرفہ کا روزہ رکھا، اللہ پاک 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں، یعنی 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگلی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس نے 9 عرفہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھا، اس کو 1000 روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں ثواب کی نیت سے شب بیداری کرے، یعنی رات کو عبادت میں کچھ وقت لگائے، تو اللہ پاک اس کے دل کو اس دن زندہ رکھیں گے جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ پاک اس عبادت کرنے والے کے دل کو زندہ رکھیں گے۔ اس لیے عید الفطر کی رات جو ہے وہ بھی بہت قیمتی ہے، عید الاضحیٰ کی رات بھی بہت قیمتی ہے، جن کو عام طور پہ مسلمان بازاروں میں گزار دیتے ہیں۔ آخری رات میں بازاروں میں جانا، وہاں اپنے معاملات کرنا، اس سے ساری رات اور رات کی برکات سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ ان 2 راتوں میں خاص طور سے عبادت کی جائے۔ اب عید الاضحیٰ کی رات بالکل قریب ہے، منگل کی جو رات ہے، بدھ کو تو عید ہے، تو منگل کا روزہ رکھا جائے، رات کو عبادت میں کچھ وقت تھوڑا سا لگایا جائے، تو انشاءاللہ یہ فضیلت اللہ پاک عطا فرمائیں گے کہ قیامت کے دن اس کا دل زندہ رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ذی الحج کے مہینے میں تکبیرات تشریق یہ خاص عمل ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 9 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک تکبیرات تشریق ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ تکبیرات تشریق یہ ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کو یاد کرنا چاہیے۔ ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے یعنی درمیانی آواز کے ساتھ 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے ہر مرد پر۔ عورت پر بھی واجب ہے، لیکن عورت ذرا پست آواز کے ساتھ پڑھے گی، چونکہ وہ نماز گھر میں ادا کرتی ہے، اس لیے اس کو کہا کہ تم آہستہ آواز کے ساتھ اس کو پڑھو، لیکن پڑھنا اس پر بھی لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے گھر کی خواتین کو بتایا کریں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے تکبیرات تشریق پڑھنی ہے، کیونکہ انہیں کسی نے بتایا ہی نہیں، کبھی انہوں نے پڑھا ہی نہیں، تو اس لیے اس سے وہ غافل رہ جاتی ہیں۔ نماز تو پڑھتی ہیں مگر تکبیرات تشریق میں سستی کرتی ہیں۔ اس لیے اپنے گھر کی خواتین کو آج ہی بتائیں، کیونکہ کل 9 ہے تو فجر سے کل سے شروع ہو جائیں گی تکبیرات تشریق۔ فجر کی نماز کے بعد سے تکبیرات تشریق کا آغاز
ہو جائے گا۔ اس لیے جو شخص فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہے، نماز کا سلام پھرنے کے بعد امام کے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز سے 3 مرتبہ جو ہم کرتے ہیں، چونکہ تسبیحات میں 3 کا عمل پسندیدہ ہے، اس لیے 3 مرتبہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 1 مرتبہ کم از کم اس کو پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا، فرض نماز علیحدہ اس نے انفرادی طور پر پڑھی ہے، پھر بھی نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر 1 مرتبہ بلند آواز سے تکبیرات کا پڑھنا اس کے اوپر بھی لازم اور ضروری ہے۔ کوئی مسافر ہو، کوئی مقیم ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی نماز پڑھ رہا ہے، سب کے اوپر تکبیرات تشریق کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی نماز میں رہ جائے، توبہ استغفار کر کے اس کو جب یاد آ جائے تو اس کو دہرا لے، اس کو پڑھ لے، کیونکہ اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ بہرحال سستی کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے توبہ اور استغفار کرے تو اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ تو 2 چیزیں خاص طور پہ، ایک بروز منگل کا روزہ یہ رکھ لیں، بہت فائدے کی چیز ہے، 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تکبیرات تشریق کا کل سے اہتمام کریں۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ صدا اپنی قسمت پہ نازا رہیں گے، صحابہ 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 کریں گے، صحابہ 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 کریں گے۔ صدا اپنی قسمت پہ نازا رہیں گے، صحابہ 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 کریں گے۔ سلام 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 صحابہ کرام، سلام 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 صحابہ کرام۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔